جیسا کہ محرم کے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھنے کی فضیلت حدیث میں وارد ہے، اسی طرح خاص طور سے عاشورے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت بھی حدیث میں وارد ہے۔ عاشورہ کا دن 10ویں محرم کا دن کہلاتا ہے، تو 10ویں محرم کے دن یہود روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، والیہود تصوم عاشوراء، تو یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ فقالوا ھذا یوم ظہر فیہ موسیٰ علی فرعون، اور یہود یہ کہتے تھے ہم اس دن کا روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا تھا فرعون پر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم احق بموسیٰ منہم فصوموا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم یہود سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہو، پس تم بھی روزہ رکھو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عاشورے کے دن خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی، جبکہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ عاشورے کے دن کا جو روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک سال کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن ان گناہوں سے مراد ظاہر سی بات ہے صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ صحابہ کے عمل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ بھی اس دن کا خاص طور سے روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور اگر بچوں کو روزہ لگتا تھا تو انہیں کھلونے وغیرہ سے بہلاتے تھے۔ اسی طرح اس روزے کے ساتھ اگر ہم ایک روزہ اور ملا لیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں عاشورہ کے ساتھ 9 کا یعنی 9 محرم کا بھی روزہ ملاؤں گا۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم عاشورے کے دن کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں، چاہے 9 تاریخ کا ملا لیں یا 11 تاریخ کا ملا لیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش پر ہمارا عمل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی، اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی، خاص طور سے عاشورے کا روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں۔